آئیے آج اس بہت مقدس موسم کا جب ہم آغاز کرتے ہیں، روزوں کا موسم لینٹ، تو مناسب ہے کہ آج ہم اس لینٹ روزوں کے بارے میں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ان روزوں کے دنوں میں ان کو کیسے گزارنا ہے، یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس مقصد کے لیے ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے راہ کیوں لگائے؟ کیا کوئی بائبل سے ہے کوئی تعلق اس کا؟ کوئی اپنی طرف سے نہیں، سچ مچ بائبل سے۔ ابھی سنیں، چند حوالے میں دوں گا، اس کے بعد پہلے راہ پر غور کریں گے، اور راہ کے بعد پھر ہم آج کی تلاوتین پر غور کریں گے، اور کنکلوژن کی طرف جائیں گے کہ آج خداوند اس راہ کے بدھ کی عبادت کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ سب سے پہلے راہ ہم تکوین کی کتاب اس کا 3 باب 19ویں آیت میں پڑھتے ہیں، تو خاک ہے اور خاک میں لوٹے گا۔ جب انسان نے گناہ کیا، گناہ سے پہلے نہیں، گناہ کے بعد خاک ہو گیا، فانی ہو گیا۔ گناہ ہمیں فنا کی طرف لے جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں کہا تھا خدا نے۔ جب اس نے گناہ کیا، خدا کی نافرمانی کی، پھر کہا تو خاک ہے اور خاک میں لوٹے۔ ٹھیک ہے، یہی الفاظ آج جب راکھ لگائی جائے گی، تو خاک ہے خاک میں لوٹے گا۔ لیکن غور کریں ذرا، راکھ تو لگائی جا رہی ہے، لیکن کس نشان کے ساتھ؟ یہ بڑی خاص بات ہے۔ کس نشان کے ساتھ؟ اونج نہیں تواڈے سر دے تے راکھ سٹ دینی، اونج نہیں بک بھر کے تواڈے منہ دے تے چہرے دے، نہیں، سلیب کے ساتھ۔ ہاں تو خاک میں لوٹ، لیکن یسوع مسیح کی سلیب، اس کی قدرت سے تم زندہ کیے جاؤ گے۔ اس کی قدرت، سلیب کی قدرت ہے، یہ سلیب کے نشان بنایا جا رہا ہے۔ ایسے نہیں ہم فانی ہیں، لیکن یہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کی سلیبی قدرت سے ہم زندگی کے لیے بلائے گئے، ہمیشہ کی زندگی۔ یہ موت بھی ہے، راہ موت کو ظاہر کرتی، خاک فانی نا، لیکن یسوع مسیح کی سلیب، اور یہ خاص نشان ہے۔ اس لیے آپ کے کیتھولک ہونے کا نشان ہے، یہ صرف کیتھولک چرچ میں یہ عبادت ادا کی جاتی ہے۔ فخر کریں، مٹ مٹائیں، بازار میں جائیں، لگی رہے ہاں کہ آپ کون ہیں۔ آپ خاکی ہیں، لیکن یسوع مسیح آپ کو گناہ سے پاک کرتا ہے، سلیب کی قدرت سے۔ اے انسان تو خاک ہے، خاک میں لوٹے گا۔ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ 50 سال 100 سال پرانی قبریں ان کو ہم کھودیں تو بہت راکھ ہی ملے گی۔ بڑا نہ بنایا اپنے آپ کو، بڑے سے بڑے قبرستان میں کبھی جا کے دیکھیں، پتہ نہیں کون کون سے پھنے کھاں تھے وہ، کیوں ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہی یسوع جو سو گئے ہیں، یسوع مسیح میں ان کو زندہ کرے گا، اور پھر وہ فرق ہوں گے، خدا کے ساتھ ہوں گے، خدا کے ساتھ سیر کریں گے۔ یہ نجات کا یہ حالت ہے ہماری، لیکن خدا وہاں پہنچانا چاہتا ہے ہمیں۔ اور حوالہ دیکھتے ہیں ہم، دانیال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں حوالہ، دانیال 9واں باب، اس کی چند آیتیں میں پڑھوں گا۔ 3 آیت دانیال لکھا ہے، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا تاکہ روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر خاک پر بیٹھ کر منت سماجت میں لگ جاؤں۔ تو روزہ ہے، ٹاٹ ہے اور خاک ہے، یہ تینوں سیریسنس، سنجیدہ ہونا۔ اور ٹاٹ پہنتے تھے، ٹاٹ جو جسم کو، سکن کو چبھتا تھا۔ یاد رکھے کہ ہم سیکریفائس کرنی ہے، کمفرٹ جو دنیا کے، ان کے غلامی نہیں کرنی ہے، اور قربانی کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں پر، بہت سی عادتوں پر فتح پانی ہے، جو بہت سی چیزوں کے ہم غلام ہو چکے ہیں، ان سے نکلنا۔ پھر ہم استر ملکہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، استر ملکہ ہے، بادشاہ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے۔ وہ دیکھیے 1 سے 3 آیت، 14واں باب استر، اور استر ملکہ نے بھی آنے والے خطرے سے ڈر کر خداوند سے التجا کی، اپنی شاہانہ پوشاک اتاری اور غم اور زاری کا لباس پہنا، اور اس نے اپنے سر پر مختلف خوشبوئیوں کی بجائے راکھ اور غبار ڈالا، اور اپنے جسم کو نفس کشی سے پست کیا، اور ان سب حصوں پر جو اپنے بال بکھیرے جن کو پہلے سنوارا کرتی تھی، اور خداوند اسرائیل کے خدا کی منت کر کے کہنے لگی، دعا کرتی ہے۔ یہ سیریسنس ہے۔ دیکھیں کہاں ملکہ ہے، او پیوجے زیورات، او پیوجے پوشاک، او خوشبوئیں، سب چیزیں پاسے،
बाल बखेरे, खाक डाली, खुदा के हजूर ठहर गई, सीरियस हो गई, खुदा के आगे दुआ कर दिया अपनी उम्मत को बचाने के लिए। तो जो रोज़ा है, पहले नंबर पर ये ज़ाहिर निशान है तौबा का। ये राख लगाते हैं तौबा का। किसका निशान है? तौबा करना है, रिपेंट। नंबर 2, रियाजत करना, पेनेंस। हाँ, ये जो पहले ज़माने में कलीसिया जब बड़े बड़े जो गुनाहगार होते थे, वो उनको पेनेंस, कफारा अदा करने के लिए, क्योंकि तो पूरा साल तुमने टाट पहनना है, और फिर ईस्टर की रात को फिर उनको वेलकम किया जाता था, बड़े बड़े गुनाहगारों। आज हमने हर चीज़ बड़ी सादा, बड़ी आरामदेह, कंफर्ट, और कुछ भी नहीं करते। गुनाह किया, माफ़ी मिल गई, अब ये तुमने करना ताकि ये आदत, अच्छी आदत तुम्हें पड़े, ये तब्दीली आनी। सिर्फ माफ़ी तक माँ जी खुदा बड़ा मेहरबान है, माफ़ कर, वो लेकिन खुदा आपको कामिल बनाना चाहता है, अपनी मानत बनाना चाहता है। माफ़ी खुदा के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम उसकी मानत बने, पाक हो जाएं, कामिल हो जाएं। ये कामलियत का सफ़र है। तो राख लगाकर, रोज़ा रखते हुए, गिरा जारी। तो इसी आज का कलाम जो है यही इतलाब दें। ये हमारे लिए उम्मीद का पैगाम है कि हम गुनाह से अगरचे फना है, लेकिन यीशु मसीह जो मर के जी उठा, हमें इस फना दुनिया से ज़िंदगी की तरफ लाता है। पहला दुआ की लिए हमें कहा गया है, रोज़ा खुदा की तरफ रुजू करना है। अब देखिए, उन्हें पता था कि हम गुनाहगार हैं, सबको ऐलानिया बुलाया गया, सहून में नरसिंगा फूंको, रोज़े का ऐलान करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को जमा करो, यानी कुछ करो, अपने गुनाह के रहम मांगने के लिए खुदा के पास आना, दुआ करना। बड़ी सादा दुआ है ये। ए खुदावंद, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ द लिविंग गॉड, हैव मर्सी ऑन मी अ सिनर। ए खुदावंद यीशु, जिंदा खुदा के बेटे, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। इसको कहते हैं जीसस प्रेयर। क्या? कौन सी दुआ? जीसस प्रेयर। बड़ी सफ़र करते आते, जब आप सांस लें, खुदा को अपने अंदर लें। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ द लिविंग गॉड, हैव मर्सी ऑन मी अ सिनर। यीशु खुदा के बेटे, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। सांस को अंदर आने दें। फिर जब सांस बाहर निकालें, इसका मतलब यह है कि आप गुनाह को बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए ज़्यादा टाइम, अगर पहले आधा घंटा दुआ करते थे रोज़ों में, 1 घंटा करनी है, ज़्यादा दुआ करें। देखें दूसरे लोग कैसे अपने इस मौसम में कैसे सीरियस होते हैं, हमें भी सीरियस होना है। ऐਵੇਂ ना हंस खेल के चले जाओ। बड़ा आलम है टॉमस मर्टन, पिछली सदी का बहुत ग्रेट स्पिरिचुअल राइटर है। ये बहुत अमीर आदमी था, और जब तब्दील हुआ, मंक बना, फादर मंक बन गया, और फिर ये लिखता है बहुत स्पिरिचुअल रूहानी चीज़ें लिखने वाला। वो कहता है कि ये जो हमारे अंदर जो डिज़ायर्स होती हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं जैसे छोटे बच्चों जैसे। छोटा बच्चा कहता है पापा अभी आइसक्रीम लेनी है, अभी लेनी है आइसक्रीम, अभी लेनी है, मामा अभी आइसक्रीम, अभी चाहिए, अभी चाहिए। ठीक है, जिद करते ना जड़ी चीज़ लेनी, कोई भी चीज़, और कोई चीज़, कोई खिलौना लेना है, अभी चाहिए, ओथे मिल जाए, ओथे लेट जाएगा, अभी दो। बच्चे जो हैं इस किस्म की ख्वाहिशें जब करते हैं, बहुत जिद करते हैं अभी। लेकिन माँ बाप हर ख्वाहिश नहीं बच्चे की पूरी, हर ख्वाहिश खतरनाक होती है। हर ख्वाहिश माँ बाप पूरी नहीं करते। माँ बाप जो वो पूरी करते हैं जो इसके लिए अच्छी हो, वो आप ज़रूर ले कर देते हैं। जो उसके लिए फ़र्ज़ करो, आपने पापा मुझे उन्हें पस्तूल ले कर दे, और जितना मर्जी बच्चा रोए आप कभी भी नहीं उसको लेकर देंगे। यानी हर ख्वाहिश पूरी नहीं करते हैं। इसी तरह ये जो हमारे जो अंदर जो ख्वाहिशें हैं ना, जिस्म की ख्वाहिशें जो है, ये भी इसी तरह हमें कहते हैं अभी चाहिए, अभी चाहिए। पर कोई नशे में लगा है, एडिक्शन, कोई भी अभी चाहिए, अभी करने, खाने पीने की ख्वाहिश हो, जिस्म की ख्वाहिश हो, जिनसी ख्वाहिश हो, अभी उसके हम गुलाम में, तो वही हमें हलाकत की तरफ ले जाते। वो हम पर हुकूमत कर रही हैं, उनके गुलाम हैं, और वही करते हैं जो अंदर से वही शिद्दत के साथ ख्वाहिश होती है, उधर ही सरेंडर कर देते हैं, हथियार डालते हैं, चलो वो ख्वाहिश पूरी करते हैं। कोई भी हो सकती है ख्वाहिश, हर एक ने देखना वो कौन सी ख्वाहिश जिसकी आप आगे हथियार डाल देते हैं। ये रोज़ा रखना उनसे, उस ख्वाहिश से। वक्त है 40 दिन जंग करने का उस ख्वाहिश के खिलाफ, फतह पानी एडिक्शन के खिलाफ होता है। अगर नशा है उसका रोज़ा रखें, रोज़ा रखना उसका।
اور بھی کوئی خواہش ہے، پورنوگرافی کی خواہش ہے، وہ بھی جب آپ تنہا ہوتے ہیں فوری بس کیونکہ ایڈکشن ہوتی ہے، اس کے سامنے آپ سرنڈر کر دیتے، پھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں گندی چیز. مجھ پہ پتہ پانی ہے کہ نہیں یہ پورا یہ 40 دن میں نے روزہ رکھنا ہے، بلکہ 46 دن بنتے ہیں، 6 اتوار ہے، پورا روزہ رکھیں، اس سے بچ جائیں. جنگ کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور حفاظت کرنی ہے. یہ نہیں کہ پورے روزہ اپنے پرہیزگاری کی پرہیز کیا تو آخری دن کو گناہ کر دیا. ایک شخص ہے جی میں پورے روزے رکھنے لگا، آخری دنوں میں وہ اسی طرح پھر ہو گیا. نہیں، پھر آپ کے روزے ضائع گئے. جنگ کرتے رہو گے، بچ جاؤ گے. آرام سے نہیں بیٹھنا ہے. داؤد بادشاہ کی میں نے مثال تھی وہ جنگ کا وقت تھا، ادھر گھر میں بیٹھا رہا تھا، اور سو کے اٹھا تو کتنا بڑا گناہ اس نے کر دیا. جنگ پہ نہیں جاؤ گے، ایسے گناہ ہوں گے، سست پڑ جاؤ گے. روحانی جنگ ہے یہ، وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوں گے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ خیرات دینی ہے. کیا کرنا ہے؟ خیرات دینی ہے. خیرات کیا ہے؟ شیئرنگ ہے، کہ خدا نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے ہم دوسروں کا احساس کرتے ہیں، کمزوروں کا، غریبوں کا، جو ہم سے کمزور ہیں، اور وہ بھی خاموشی سے کرنی ہے. ضرور خیرات لازمی کرنی ہے. اور خیرات دینے والا آرمس گیونگ، جو دینے والے ہیں ان کا دل بہت بڑا، بہت بڑی خوشی، بہت وہ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. یہ روزہ ہے. خفیہ طور پر دیں. خاص پر دیکھیں، اگر آپ ان دنوں میں بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں، اس کے بعد نئی کلاسز میں بچے جائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی کتابیں نہ لے سکتا ہو، خاموشی سے اس کو کتابیں لے دیں. خاموشی سے کسی بچے کی فیس دے دیں. ایک ہمارے بچے پڑھیں گے، تو غریب ہے، آپ کے غریب کو کھانا نہیں ہے، ضرور دیکھیں، آپ خاموشی سے اس کی مدد کریں. تو یہ چیریٹی، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ جڑے ہیں، خدا محبت ہے. تو یہ 3 کام ہیں، ان کو پریئنگ، دعا کرنی ہے، ریناؤنسنگ، کہیے ریناؤنسنگ یعنی ترک کرنی چیزیں، اور پھر شیئرنگ. یہ 3 چیزیں ہیں، جو 3 کام ہیں روزوں کے اس موسم میں ہم نے کرنے ہیں. اگر آپ خدا کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوں گے، دعائیہ زندگی ہوگی، تو آپ اس سے فضل پاور پائیں گے. روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، سب سے پہلا وہ درجہ، اور پھر خیرات بھی کر سکتے ہیں. اگر خدا کے ساتھ آپ کا تعلق، گہرا تعلق نہیں ہے، نہ آپ روزہ رکھیں گے، نہ آپ خیرات کریں گے. سیدھی سی بات. فوکس کریں خدا کے ساتھ، کہہ رہا ہوں، اس سے پاور لیتے ہیں. فوکس وہ ہے، ٹھیک ہے، آمین. ورنہ یہ دونوں چیزیں ضائع ہو جائیں گی، یہ دن بھی ضائع ہو جائیں گے. گویا آج ہم نے سیکھا، نمبر 1 راکھ لگائیں گے. راکھ گناہ کو، فنا کو، موت کو، سب کچھ ظاہر کرتی ہے. لیکن خداوند یسوع ہمیں آزادی دیتا ہے، مر کے جی اٹھا. پھر ہم نے کہا کہ راکھ بھی ہے لیکن صلیب کا نشان بھی ہے، فتح کا نشان ہے. یسوع مسیح کی صلیبی موت سے ہم نجات پاتے ہیں. پھر یہ دن موسم سیریس لینا ہے، اور 3 کام، دعا، روزہ اور خیرات، یہ ہم نے کرنے ہیں. اور دکھاوے کے لیے نہیں، جی ہاں، خدا کے ساتھ رابطہ. آج جو روزہ ہے یہ پبلک روزہ ہے، ساری جماعت کا. جیسے یوم کفارہ کے موقع پر بنی اسرائیل روزہ رکھتے تھے، ساری جماعت روزہ رکھتی، یہ اس طرح کا ہے. اس کے بعد جو روز روزہ رکھیں گے، یہ آپ کا تنہائی شخصی طور پر روزہ رکھنا ہے. شو آف نہیں کرنا ہے. اپنی روح کا فکر کریں. ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ خدا کی قربت میں آئیں، تاکہ عید پاش کا ہم منا سکیں. آمین.